رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کرو، فإنہ اعظم للأجر، بس بے شک یہ زیادہ عظیم چیز ہے اجر کے لیے، اجر کے اعتبار سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فجر کو روشن کرنا چاہیے۔ وقال الشافعی و احمد و اسحاق، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام اسحاق بن راہوے، ان تینوں ائمہ نے کہا معنی الاسفار، اسفار کا معنی کیا ہے؟ اسفار کا معنی یہ ہے ان یضح الفجر، کہ فجر واضح ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، فلا یشک فیہ، اور اس میں شک نہ کیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اسفار کا معنی یہ نہیں ہے کہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ اس کو روشن کرو، یہاں پہ روشنی سے مراد ہے فجر صادق کی روشنی، یعنی اس کا کنفرم ہو جائے، شک نہ ہو، یہ اسفار کا معنی ہے۔ ولم یروا، اور انہوں نے نہیں خیال کیا کہ ان معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ، کہ اسفار کا معنی یہاں پر یعنی فجر کو روشن کرنے کا معنی یہاں پر نماز کو لیٹ پڑھنا ہے، فجر کی نماز کو۔ یہ حدیث ہے۔ اب یہ حدیث پیچھے والی حدیث سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ظاہراً متعارض ہے۔ پیچھے والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ فجر کی نماز کتنی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے کہ فجر کی نماز فارغ ہونے کے بعد بھی ابھی تک اندھیرا ہوتا تھا، اور یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کو روشن کیا کرتے تھے۔ ایک تو اس میں یہ ہے، احادیث دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ایک اس اب کیسے دونوں کا معنی کیسے برابر کریں گے؟ برابر ایسے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو طے ہے، اور بے شمار صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ زندگی میں نماز فرض ہونے کے بعد یہی رہی آخر تک کہ آپ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث کا ایک مطلب تو وہ ہے جو امام شافعی، امام احمد و امام اسحاق نے بیان کیا کہ اسفار کا معنی یہاں پہ یعنی فجر واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، یعنی واضح ہو جائے کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ بڑے ائمہ تھے، یہ عربی لغت سے بھی واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ کس چیز کا کیا معنی ہے، یہ تمام چیزیں ان کے علم میں تھیں، تو انہوں نے یہ چیزیں بیان کر دیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فجر کا وقت داخل ہونے کا کنفرم ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لو۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کو تاخیر کرنا، ایک یہ معنی ہے جس سے دونوں حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، کچھ علماء نے بیان کیا اور وہ بہترین تطبیق ہے، وہ یہ کہ فجر کی نماز کو شروع کرو اندھیرے میں اور قرات کو لمبا کرو تاکہ کچھ روشنی ہو جائے، کچھ روشنی۔ یہ معنی بہت اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آپ کی عمومی روٹین یہ تھی کہ آپ 60 سے لے کر 100 آیات کی تلاوت کرتے تھے، 60 سے لے کر 100 آیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کیسے تھے؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیان کیا کہ آپ کی تلاوت ایسے ہوتی تھی، آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین لمبا کرتے، الرحمن الرحیم لمبا کرتے، اس طرح سے آپ ایک ایک آیت پڑھا کرتے تھے۔ اگر اس کے اعتبار سے حساب لگایا جائے تو پھر واقعی ایسا ہے کہ ایسی جو نماز ہے اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا، 25 سے 30 منٹ ایسی نماز کو لگیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجود وغیرہ وہ بھی۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے فوراً بعد، داخل ہونے کے فوراً بعد نماز پڑھا کرتے تھے، اور عموماً آپ کی نماز یہاں تک ہوتی تھی کہ کچھ روشنی ہو جاتی، کچھ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کم کرتے، یا پھر یہ کہ آپ جب پھرتے تھے فجر کو اتنا ارلی پڑھ لیا کرتے تھے کہ آپ کی آدھے گھنٹے کی 25 منٹ کی نماز کے باوجود بھی اندھیرا بھی باقی رہتا تھا، یا یہ ان راتوں میں ہوتا ہوگا جن میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، یا جن میں راتیں یعنی زیادہ تر سردیوں کی جو راتیں ہیں۔ تو یہ اگر یہ معنی لیا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی فجر کی نماز کو اول وقت میں ہی شروع کیا جانا چاہیے۔ ویسے بھی اول وقت میں تمام نمازوں کو پڑھنا اس اعتبار سے بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا سابقوا الی الخیرات، بلائیوں میں سبقت لے جاؤ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے میں۔ تو نماز
سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں رب کی مغفرت، رب کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہو۔